کیا برے لوگ اچھے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا اچھے دوست ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا دوستی اخلاقیات کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ویلاگس میں زیر بحث آئیں گے، جن کا مقصد دوستی کی ایک زیادہ پیچیدہ اور گہری تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سوالات کے جواب کے لیے پہلا قدم ایک ایسے سوال سے آغاز کرنا ہوگا جو ان سے براہ راست متعلق نہ بھی لگے۔ کیا ارسطو کی فیلیا اور جدید دوستی ایک ہی چیز ہیں؟ ارسطو کے نزدیک فیلیا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ صرف امیر اور غریب، جوان اور بوڑھے، مرد اور عورت کے لیے ضروری نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی اہم ہے۔ یہ خاندانوں، سیاسی جماعتوں، سماجی اور مذہبی تنظیموں، سوشل اینڈ ریلیجیس آرگنائزیشنز، قبائل، یہاں تک کہ پورے شہر اور اقوام کو متحد کرتی ہے۔ یہ ایک ہی عمر کے افراد کے درمیان ایک ہی سوشل، فائنینشیل، انٹلیکچوئل، مورل اسٹینڈنگز یعنی سماجی، مالی، علمی یا اخلاقی مرتبے کے افراد کے درمیان، یا پھر برتر اور کمتر کے درمیان، سپیریئر، انفیریئر، والدین اور بچوں، مرد اور عورت، حکمران اور رعایا، حتیٰ کہ دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان بھی وجود رکھ سکتی ہے۔ فیلیا کے ذریعے جاہل عالم سے یعنی اگنورنٹ وائز پیپل سے کنیکٹڈ ہیں اور خوبصورت بدصورت سے جڑ جاتے ہیں۔ ایروٹک لو، جنسی محبت اس کی ایک قسم ہے۔ یہ مسافروں اور سپاہیوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے اور میزبان اور مہمان کے تعلق کو منظم کرتی ہے، اور شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خریدار اور فروخت کنندگان کے درمیان بھی موجود ہوتی ہے، یعنی بائرز اینڈ سیلرز کے درمیان۔ ارسطو 3 خصوصیات بیان کرتے ہیں جو ہر قسم کی فیلیا کو نمایاں کرتی ہیں۔ پہلی خصوصیت فیلسس ہے، ایک لفظ جو عام طور پر محبت یا انس یعنی لو اینڈ افیکشن کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں ترجمے اس کی صحیح عکاسی نہیں کرتے۔ محبت ڈیبٹر اور کریڈیٹرز یعنی قرض داروں اور قرض خواہوں، ممبرز آف سوشل کلبز سماجی کلب کے اراکین، یا ایک ریاست کے شہریوں کے ایک دوسرے کے لیے جذبات کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ٹرم ہے، شدید اصطلاح ہے۔ جبکہ انس افیکشن والدین کے بچوں کے لیے جذبات، محبت کرنے والوں کے جوش، یا گہرے دوستوں کی وابستگی کے لیے بہت ویک اصطلاح ہے، کمزور اصطلاح ہے۔ فیلسس ایک وسیع اور عمومی اصطلاح ہے، ایک جنرک اصطلاح ہے جو مثبت رویوں کی ایک بڑی رینج کا احاطہ کرتی ہے، جیسے ایک مرچنٹ کا کول اپریسیشن اس کے پروفٹ کا، یعنی تاجر کا نفع کی تعریف کرنا سے لے کر ایک موسٹ بلیزنگ ایروٹک پیشن، شدید جنسی جذبے تک، یہ ہر اس چیز سے پرووک ہوتی ہے جس کی ہمیں کیئر ہے، پرواہ ہے، چاہے اس کی شدت کچھ بھی ہو۔ ارسطو کے مطابق بالآخر وہ چیزیں جن کی ہمیں پرواہ ہوتی ہے 3 بنیادی چیزوں میں سمٹ آتی ہیں: پریکٹیکل بینیفٹ، پلیجر اینڈ ورچو، عملی فائدے، خوشی اور فضیلت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ فیلیا کے لیے فیلسس ضروری ہے، لیکن فیلیا ایک باہمی تعلق ہوتا ہے، جبکہ فیلسس ایک ایسا جذبہ ہے جو ہم بے جان اشیاء کے لیے بھی محسوس کر سکتے ہیں، جس کا جواب ملنا یعنی ریسپروکل ہونا، اس کا ریکوائٹ کرنا اس کا ہمارے لو کے لیے ضروری نہیں۔ میں بہت سی بے جان اشیاء کی کیئر کر سکتا ہوں، پرواہ کر سکتا ہوں، جیسے ارسطو کی اپنی مثال میں شراب شامل ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی میری پرواہ نہیں کر سکتی۔ صرف ایک دوسرا انسان ہی اس تعلق کو باہمی طور پر نبھا سکتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اگرچہ میں اپنی کتاب کے لیے بھلائی چاہتا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ میری پڑھت کے قابل ہو تاکہ میں اس کا زیادہ لطف اٹھا سکوں، لیکن اگر آپ اور میں فلوئی ہیں تو مجھے آپ کی بھلائی آپ کی خاطر چاہنی ہوگی، نہ کہ صرف اپنی خاطر، اور آپ کو بھی میرے لیے یہی جذبہ رکھنا ہوگا۔ ارسطو اس باہمی خیال کو خیر خواہی کہتے ہیں، گڈ ول کہتے ہیں۔ جب میں آپ کے لیے خیر خواہی رکھتا ہوں تو یہ یا تو اس لیے ہے کہ مجھے ہمارے تعلق سے عملی فائدہ حاصل ہوتا ہے، پریکٹیکل بینیفٹ، یا اس لیے کہ مجھے ہمارے تعامل سے خوشی ہوتی ہے، انٹریکشن سے، یا آخر کار اس لیے کہ میں آپ کی فضیلتوں، شجاعت، انصاف، ضبط نفس، ٹیمپرنس، عظمت، حکمت اور دیگر خصوصیات سے متاثر ہوں جو ایک اچھی اور خوشحال زندگی کے لیے
ضروری ہیں۔ اگر میں آپ کی پرواہ کرتا ہوں، اگر میں آپ کی بھلائی آپ کی خاطر چاہتا ہوں، نہ کہ صرف اپنی خاطر، اور مزید یہ کہ اگر آپ بھی میرے لیے یہی جذبہ رکھتے ہیں، تو ہم فیلیا کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے فلوئی ہیں۔ یہ تصور کہ بعض لوگوں کے لیے ہمارے جذبات بعض اوقات ان کی بھلائی کو ہمارے لیے اتنا ہی اہم بنا دیتے ہیں جتنا کہ ہماری اپنی بھلائی، کہ ان کا کامیاب ہونا ہمارے کامیاب ہونے کے مترادف ہے اور ان کی ناکامیاں ہماری ناکامیاں بھی ہیں، دوستی کے لیے بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ ہم اسے آج سمجھتے ہیں۔ یہی تصور فیلیا کے لیے بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ سوچنے کی ترغیب ملتی ہے کہ فیلیا یونانی زبان میں دوستی کے مساوی ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ دونوں کو اتنی بار ایک دوسرے کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے۔ ارسطو جو 3 اقسام کی فیلیا میں تمیز کرتے ہیں، ان میں سے صرف وہ رشتہ جو لوگوں کو ایک دوسرے کی فضیلت کی طرف کھینچتا ہے کامل یا مکمل ہے، اور یہی اس کے لیے فیلیا کا پیراڈائم، نمونہ، اور اس کے بعد آنے والی فلسفیانہ روایت میں دوستی کا معیار ہے۔ لذت یا فائدے کا تعاقب یعنی پرسوٹ آف پلیجر اینڈ بینیفٹ کم تر ناقص تعلقات کی طرف لے جاتا ہے جو فیلیا کے طور پر سمجھے جانے کے لائق ہوتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ اس کامل قسم کی فیلیا کی خصوصیات سے مشابہت رکھتے ہیں، ریسیمبلنس رکھتے ہیں، اور کچھ خصوصیات کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اگر فیلیا کی تینوں اقسام بھی دوستی کی اقسام ہوتی تو پھر ورچوئس تعلق کا نادر ہونا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کیونکہ ایسی صورت میں باقی دونوں اقسام جو کہ لیس ڈیمانڈنگ ہیں اور ہم میں سے باقی لوگوں کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہیں، موزوں ہیں، اس خلا کو بھر سکتی تھی، گیپ کو فل کر سکتی تھی۔ لیکن کیا یہ یعنی لذت اور فائدے کی اپریسیشن یعنی حقیقی اگرچہ غیر مکمل دوستی کو پیدا کر سکتی ہے؟ یعنی بینیفٹ اور پلیجر کی اپریسیشن کیا حقیقی اگرچہ غیر مکمل دوستی کو پیدا کر سکتی ہے؟ اگر ہمارا تعلق فائدے یا لذت پر مبنی ہوتا تو یہ ایک دوستی کے طور پر شمار ہوتا، کاؤنٹ ہوتا، اگرچہ مثالی نہ ہو، آئیڈیل نہ ہو، بشرطے کہ میں آپ سے محبت کرتا اور آپ کی بھلائی آپ کی خاطر چاہتا۔ لیکن ارسطو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کی پرواہ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بھلائی اس حد تک چاہتے ہیں جتنی حد تک وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ فضیلت کے ذریعے، ورچو کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کی بھلائی اس حد تک چاہوں گا جتنی حد تک آپ ورچوئس ہیں، فضیلت والے ہیں۔ اگر لذت کے ذریعے جڑے ہیں یعنی پلیجر کے ذریعے تو اس حد تک کہ آپ مجھے لذت فراہم کرتے ہیں، اور اگر عملی فائدے کے ذریعے جڑے ہیں یعنی پریکٹیکل بینیفٹس کے لیے تو اس حد تک کہ آپ میرے لیے مفید ہیں۔ اور ارسطو کے مطابق آخری 2 صورتوں میں میں آپ کی پرواہ نہیں کروں گا آپ کی ذات کے لیے، بلکہ صرف اس لذت یا فائدے کی وجہ سے جو آپ مجھے فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کی پرواہ کرتا ہوں کیونکہ آپ مجھے صحیح لوگوں سے ملواتے ہیں، انٹروڈیوس کرواتے ہیں صحیح لوگوں سے، رائٹ لوگوں سے، تو میں آپ کی پرواہ آپ کی ذات کے لیے نہیں کرتا، یعنی آپ کی شخصیت کی وجہ سے نہیں، میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ صرف اس فائدے کی وجہ سے جو آپ مجھے فراہم کرتے ہیں۔ ایسا رشتہ نامکمل ہوتا ہے، صرف فضیلت والے ورچوئس افراد کا رشتہ مکمل ہوتا ہے، کیونکہ ارسطو کے مطابق ہماری فضیلتیں ہی ہمیں وہ بناتی ہیں جو ہم واقعی ہیں۔ ہماری فضیلتیں اور صرف ہماری فضیلتیں ہی ہماری اساسی فطرت کو ظاہر کرتی ہیں، اسینشل نیچر کو، اور اسی لیے صرف اگر میں آپ کی فضیلتوں کی طرف متوجہ ہوں تو میں آپ کی پرواہ کرتا ہوں جیسے کہ آپ واقعی ہیں، صرف تبھی میں آپ کی بھلائی چاہنے کے قابل ہوں اور قابل ہوں گا آپ کی خاطر۔ ایسا لگتا ہے کہ ارسطو کی فیلیا کے بارے میں ابتدائی باتوں اور اس کے بعد کی باتوں کے درمیان کشمکش ہے، اگرچہ یہ براہ راست تضاد نہیں ہے۔ آئیے یاد کریں کہ وہ شروع میں کہتے ہیں کہ گڈ ول کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیلوز محبوب کی خاطر اس کی بھلائی چاہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کی فضیلت، لذت یا فائدے کی وجہ سے ہے جو وہ ہمیں فراہم کرتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فیلوز ایک دوسرے کی بھلائی اس حد تک چاہیں گے جتنی وہ ورچوئس، پلیزنٹ یا یوزفل ہوں گے۔ لیکن ان بیانات کی مماثلتوں کے باوجود، سملیرٹیز کے باوجود، ارسطو ایک
اہم فرق کو اجاگر کرتے ہیں جو فائدے اور لذت کے درمیان ہے اور فضیلت کے درمیان۔ جی ہاں، ارسطو کے مطابق اگر آپ کی فضیلت وہ چیز ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے، ورچو، تو میں آپ کی بھلائی آپ کے کردار کی وجہ سے چاہوں گا، اور اس طرح آپ کی اس چیز کی وجہ سے جو آپ واقعی ہیں، جو آپ کا ایسنس ہے۔ لیکن اگر یہ لذت یا فائدہ ہے، یعنی بینیفٹ اور پلیجر ہے، تو میں آپ کی بھلائی اس خصوصیات کی وجہ سے چاہوں گا جو آپ کی، یعنی آپ کا ریشنل ایسنس نہیں ہے۔ جیسے آپ کا حصے مزہ، آپ کے ہیومر، آپ کی شکل و صورت، آپ کی لکس، آپ کے مالی وسائل، فائنینشیل ریسورسز، آپ کا سماجی مرتبہ۔ ارسطو کے مطابق یہ سب آپ کی حقیقی فطرت، یعنی آپ کی عقل سے جڑے نہیں ہیں، یعنی انسیڈنٹل ہیں ٹو یور ریشنل ایسنس، یعنی یہ صرف عارضی اور سطحی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص فیل یا دوستی بالکل بھی دوسرے شخص پر مرکوز نہیں ہوتی۔ جو لوگ فائدے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ دوسرے شخص سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے لیے، یعنی ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو لوگ لذت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں وہ دوسرے شخص سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے خوشگوار ہیں۔ اور ایسے تعلق اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم میں سے کوئی ایک شخص مزید پلیجر یا فائدہ، بینیفٹ فراہم نہیں کرتا۔